raining, it's pouring. An old man is snoring at home. But we are on our mission to go to Luton for shopping. Bismillahirrahmanirrahim, मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर देखें कि यूके का वेदर कैसा है और यूके में हम कैसे रहते हैं। तकरीबन 3-4 दिन से बारिश। पहले इतनी आंधी तूफान आया, उसके साथ बारिश, सर्दी, ऊपर से बारिश। और अब देखें कि हमने फैसला किया कि हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और जाएंगे। और कहते हैं ना, हो जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार, हो जुस्तजू तो छुए आसमान। तो हम आसमान को छूने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी ट्रेन कैंसल्स हैं, टैक्सीज डबल चार्ज कर रही हैं और बसेस जो हैं वो फुल जा रही हैं। हमने जी अगर ट्रेन नहीं है तो बस ले ली, हमने भी बस ले ली और आपके साथ भी हम शेयर कर रहे हैं। देखिए जंगल से गुजर रही हैं और जंगल की दरख्त कितने खूबसूरत लगते हैं और हम भी इंजॉय करते हैं। आप भी हमारे साथ रहिए और एंजॉय करते रहिए। अगर आपको मेरा चैनल देसी बीबी यूके पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली फ्रेंड बन सकते हैं आप और अच्छी से अच्छी वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। जब दिन खुश्क हो ना तो फिर मज़ा आता है रेन का भी, और जब रेन ना हो तो फिर रेन के लिए लोग तरसते हैं। क्लाउड हैं, बादल हैं। कपड़े कौन से पहने हुए हैं? ये कपड़े पहने हुए हैं जो कैमरे में नज़र आ गए हैं। तो बारिश हो रही है। वो कहते हैं ना, rain go away, come another day, old man is snoring, it's raining, it's pouring, old man is snoring। अभी भी आप रेन ड्रॉप का सुन रहे हैं जी रेन हो रही है। तो बारिश सारा दिन हो रही है, सारी रात हो रही है और फ्लडिंग का फिर प्रॉब्लम हो गया है। मुझे ऑल द वे राउंड जाना पड़ेगा, यू टर्न जिसको कहते हैं, और जे की तरह। बस अपने घर से निकलो, 5-10 मिनट की वॉक करो, काम पे पहुंच जाओ। आप अपने घर से निकलो, पूरे शहर का चक्कर लगाओ और फिर काम पे जाओ। और मुझे किसी को आस्क करना, टैक्सी लेना, किसी से फेवर लेना पसंद नहीं है, इसलिए मैं वॉक करके ही चली जाऊंगी। अगर मैं ठीक ना हूँ तो तब मैं हेल्प ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे जी देखें आप लोगों के घर कैसे होते हैं। ये सड़क है, मेन सड़क, और जो फ्रंट के गार्डन होते हैं इनमें छोटी छोटी दीवारें होती हैं, जो उनका फ्रंट सेहन होता है वो भी नज़र आ रहा होता है। और ऐसे बंद ही घर होते हैं और अंदर हीटिंग की वजह से गर्म किए होते हैं और बाहर इतनी सर्दी होती है कि बंदे को लग पता चलता है। 5 मिनट खड़े रहने से आप कुल्फ़ी बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जी हम पहुँच चुके हैं। आप गैस करें कहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं कि हम पहुँच चुके हैं जी लूटन शॉपिंग मॉल में नियर हैं और वहाँ से चीज़ें देखेंगे। जो चीज़ें होंगी वो ले लेंगे। कुछ ग्रॉसरी शॉप होगी और कुछ विंडो शॉपिंग होगी। अगर पसंद आ गई तो ठीक है, वरना छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। हम अपने शहर में चीज़ें देखते हैं, अगर वो चीज़ें फिनिश हो गई हैं तो वो जो लाइन मैनेजर होता है वो बताता है कि जो नियरेस्ट जगह है ना, वहाँ के बड़े शॉपिंग सेंटर से आपको जो चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे हैं। तो फिर हमें दूसरे शहर की तरफ जाना पड़ता है, और दूसरे शहर में जाएं तो जो प्राइस होती है वो आपके शहर से भी महंगी होती है। इट्स ओके, तो लाइफ है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले जाएं, जर्नी करें, लें, वरना छोड़ दें, क्योंकि ज़रूरत तो पुरानी चीज़ से भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी जूते में मोरियाँ भी हो गई हैं, सराख भी हो गए हैं ना, मैं फिर भी पहने रखती हूँ क्योंकि वो मेरे पाँव के लिए कंफर्टेबल हैं। मुझे मैटर नहीं है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मेरे पास नए से नए शूज़ हैं या ये है। मैं फ़ैशन पे बिलीव नहीं करती, मैं कंफर्ट देखती हूँ। अगर तो चीज़ कंफर्टेबल है तो मैं लेती हूँ, पहनती हूँ, बेशक वो ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड ही हो।
آج بارش کی وجہ سے ریسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. آپ نے پانی کا دیکھا ہے کس طرح پانی اچھل اچھل کو باہر آ رہا ہے, اور یہی حال چال ہے. نہ صرف لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے سردی کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے, آندھی کے وجہ سے امبریلے بھی ٹوٹ رہے ہیں, بلکہ جو گاڑیاں ہیں وہ بھی سلپ ہو رہی ہیں, اسکڈ ہو رہی ہیں. جب آپ کی گاڑی کے آگے ایک اور گاڑی جا رہی ہوتی ہے نا, تو وہ اس کا سرفیس واٹر ہوتا ہے جو آ کے آپ کی گاڑی پہ پڑ رہا ہوتا ہے, جس سے آپ کا جو ویژن ہوتا ہے, آپ کا ویو ہوتا ہے, وہ بلیری ہو جاتا ہے اور ڈرائیونگ کرنی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس طرح بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. میں یہی آپ کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ اگر اس طرح موسلا دھار بارش ہو رہی ہو تو اگر آپ کو ضروری ہے تو باہر نکلیے, ورنہ نہ نکلیے. کیونکہ جو لوگ سارا ہفتہ کام کرتے ہیں, صرف ان کے پاس ہفتہ اتوار ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے, گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے, کوکنگ بھی کرنی ہوتی ہے, تو ان کے لیے تو ہوتا ہے نا چلو ضروری ہے وہ چلے گئے. ویسے ہی نکلنا جو ہے اتنا عقل مند کی بات نہیں ہے. یہاں پر ہم لوٹن ٹرین اسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں, اور ایک طرف لوٹن کا ٹرین اسٹیشن ہے, دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں لوٹن کا بس اسٹیشن ہے, اور ٹیکسی اسٹینڈ بھی یہاں پر ہے. اور یہاں پہ یو کے میں کس طرح کے لوگ کپڑے پہنتے ہیں, جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو رین کوٹ پہنتے ہیں, جس سے وہ رین اوپر پڑ کے امبریلی کی طریقے سے نیچے گر جاتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ رین کوٹ پہننے سے آپ گیلے نہیں ہوتے, سردی پھر بھی لگتی ہے, گیلے یہ بھی ہو جاتے ہیں, آہستہ آہستہ جذب ہو جاتے ہیں. اور بسیز جو ہیں لائن بنا کے کھڑی ہیں. میں نے پہلے سوچا کہ جی میں یہاں پہ کھڑی رہتی ہوں, پھر میں نے سوچا کہ جو مجھے لینے آ رہی ہیں تو وہ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں پیسنجر میں کھڑی ہوں. تو میں جا کے واضح جگہ پہ, کھلی جگہ پہ کھڑی ہو گئی, تاکہ وہ مجھے دیکھ سکیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں, اور بتا بھی دینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کہیں بھی آپ جائیں, کسی سے بھی آپ لفٹ مانگیں, آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے, اور آپ کو ان کو پوچھ کے جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اچانک آپ ٹرن اپ ہوں اور کہیں کہ بس اب ڈور کھولو, ہم نے آپ کے گھر جانا ہے اور ہمیں یہاں پہ لے کے جاؤ, ہم نے شاپنگ کرنی ہے. یہ غیر مناسب بات ہے. تو اس لیے جس طرح ہماری ضروریات زندگی ہوتی ہیں, اس طرح دوسرے بندے کی بھی ضروریات زندگی ہوتی ہیں. ہمیں اپنی اگر رسپیکٹ کرنی ہے نا, تو ہمیں دوسروں کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. اگر ہم دوسروں کو چور بتاتے ہیں نا, تو ہم خود بھی چور ہو سکتے ہیں. اس لیے 100 بار سوچ کے منہ کھولنا چاہیے, اور سوچ سمجھ کے دوسروں کو کچھ بات کہنی چاہیے. تو اتنا جو ہے نا بندہ گریا ہوا نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں عقلمند کو اشارہ کافی ہے. جس نے بھی یہ بات کہی ہے تو اس کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی, اگر ان تک یہ ویڈیو پہنچ گئی, کہ کسی کو بھی چور کہنے سے پہلے 10 بار سوچے, 100 بار سوچے کہ دوسرے کو کتنی دل آزاری ہو سکتی ہے اور کتنا برا لگ سکتا ہے. اگر رم پڑے فوار, تیرا میرا نتتا پیار. رم جم پڑے فوار, تیرا میرا نتتا پیار. رم جم پڑے فوار, تیرا میرا نتتا پیار. رم جم پڑے فوار, تیرا میرا نتتا پیار. یہاں پر جی ہم نے واپسی کا راستہ لے لیا ہے, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہماری جو بس ہے وہ سوئچ کر رہی ہے, اور لوگوں کی قطاریں جو ہیں لمبی لگی ہوئی ہیں, اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے بس میں بیٹھ جائیں اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جائیں. کیونکہ باہر نہ صرف سردی ہے, بارش بھی ہے, اور بارش کے ساتھ ساتھ ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے. اگر آپ 5 منٹ باہر کھڑے رہیں گے نا, تو کلفی بن جائیں گے, آپ کے اوپر برف جم جاتی ہے, پاؤں بھی فریز ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی بس میں بیٹھے سکون آ گیا اور بس چل پڑی. تو یہاں پر دیکھیں گے جی ہم بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو,
لیکن جہاں پہ جانا ہے چلنا ہے وہ تو کرنا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب قسم کا ایکسپیرینس ہے. اور دوسری بات یہ کہ یقین کریں لوگوں کو آرام آتا ہی نہیں ہے, ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں. جتنی مرضی بارش ہو لوگ بسوں پہ چل پڑتے ہیں. جو بسوں سے کام تو دوسرا کاروں پہ, ہر بندہ کار پہ اور ہر بندہ شاپنگ سینٹر میں. سارے جو ہیں شاپنگ کرنے کے لیے ڈفرینٹ دکانوں پہ پہنچ چکے ہیں. اور آج ہے جی 8 تاریخ دسمبر کی, 8 دسمبر 2024 ہے. اور گہما گہمی ہر طرف ہی ہے کیونکہ یہ کرسمس کا مہینہ ہوتا ہے اور لوگ زیادہ شاپنگ کرتے ہیں, فوڈ شاپنگ کرتے ہیں, آن لائن شاپنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ گفٹ وغیرہ لیے جاتے ہیں. اور جب ویکینڈ ہوتا ہے سپر پیکڈ ہوتا ہے اور دکانیں بند ہو جاتی ہیں 4 بجے. اسی لیے وہ جو آخری ٹائم ہوتا ہے نا, اوپروں آئی جنج تے بنو کڑی دے کن, وہ والا حساب یہاں پہ ہوتا ہے کہ اوپر سے اینڈ والا ٹائم ہوا ہوتا ہے. ادھر سے لوگ بھاگے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ٹرین پکڑنی ہے, ہم نے بس پکڑنی ہے اور ہم نے شاپنگ کرنی ہے, ہم نے گھر کی گروسری خریدنی ہے. تو بے شک تھوڑے سے ایک گھنٹہ بڑھا دیا ہے شاپ کیپروں نے تاکہ لوگ آسانی سے شاپنگ کر سکیں, لیکن لوگ پھر بھی رش کر رہے ہیں. اور میں پتہ بہت حیران پریشان اس بات سے بھی ہوں کہ لوگ جو چیزیں لیتے ہیں نا وہ پہنتے کم ہیں پھینکتے زیادہ ہیں. لے لیتے ہیں, پسند ہے, لیکن تھوڑی دیر استعمال کے بعد ان کا دل بس اتر جاتا ہے اس چیز سے. اب ان کو نئی چیز چاہیے اور پہلی اچھی بھلی چیز کو پھینک دیتے ہیں, کسی کے بھی کام کی نہیں چھوڑتے, بن میں ڈالتے ہیں بس وہ روڑی پہ چلے جائے. اور دوسرا یہی حساب کتاب فوڈ کا ہے, کھانے کا اتنا ضیاع ہے, اتنا فوڈ کا ضیاع ہے. اور دنیا میں یہاں پہ یہ لوگ محنت کش اتنی گروسری اگا کے, پھل سبزیاں اگا کے, اناج اگا کے یہاں تک پہنچاتے ہیں نا, ان کے سے مشکل کی روزی روٹی ہی ملتی ہے. جو کھانا اچھی سے اچھا ہوتا ہے وہ یو کے میں آ جاتا ہے, یا جو امیر ملک ہوتے ہیں ان کی طرف چلا جاتا ہے, اور وہ بیچارے کھیسوا کھانے پہ ہی کر لیتے ہیں. اگر وہ کوئی پھل فروٹ نہیں بیچ سکا مارکیٹ میں, جب باسی ہو گیا یا خراب ہونے کو ہے, تو وہ بیچارے ان چیزوں سے گزارا کرتے ہیں. تو یہ فیئر تو نہیں ہے نا, یہ بالکل بے انصافی ہے. جو کرے تو وہ بیچارہ بھوکا مرے, اور جو نہ کریں وہ ضائع کریں اور خراب کریں اور تھوڑا سا کھائیں اور کام بھی نہ کریں. یہ بالکل زیادتی ہے. تو اسی لیے جو لوگ اپنے ملک میں تھوڑی بہت سبزی اگاتے ہیں, اگر آسٹریلیا میں دیکھیں نا, وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں خود سبزی اگاتے ہیں اور اپنی سبزی کھاتے ہیں. یقین کریں ایک سیب جو ہے آپ کو 5 پاؤنڈ کا پڑ سکتا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو دوسرے ممالک سے جاتے ہیں, انڈیا پاکستان سے جاتے ہیں, تو وہ بہت سارا فروٹ اور بہت ساری سبزی اپنے ساتھ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس ملک میں